الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ روزے اچھے گزر رہے ہیں؟ خوب اللہ کا ذکر ہوتا ہے؟ باتیں زیادہ ہوتی ہیں یا ذکر زیادہ ہوتا ہے؟ اپنا جائزہ لیا آپ نے کہ آج کے دن میں نے باتیں کتنی کی اور ذکر کتنا کیا؟ ہمارے دین میں نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے جس چیز کی تاکید کر کے گئے وہ کیا تھی؟ نماز. اب صرف نماز پڑھ لینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری نماز قبول بھی ہو، کیونکہ اگر ہم محنت کرتے رہیں اور وہ آگے ایکسیپٹ ہی نہ ہو تو پھر فائدہ نہیں. نماز کی قبولیت کی شرائط میں سے اہم ترین شرط یہ ہے کہ نماز کو صحیح طریقے پر ادا کیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کیا جائے، کیونکہ آپ کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. اور صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھا اور اسے آگے روایت کیا. تو نماز کے درست ہونے میں کچھ چیزیں بڑی اہم ہیں. صرف یاد دہانی کے طور پر میں چاہتی ہوں کہ کچھ چیزیں میں اس وقت آپ کے ساتھ دہرا لیا کروں تاکہ مجھے بھی یاد دہانی ہو جائے اور آپ کو بھی، اور ہم کانشیسلی شعوری طور پر اپنی نمازوں کو بہتر بنائیں. نماز میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ نیت ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار ہی نیتوں پر ہے. اگر آپ کی نماز پڑھنے کی نیت نہیں اور ویسے ہی آپ منہ ہاتھ دھو رہے ہیں اور پھر مصلی پہ کھڑے ہو گئے ہیں تو یہ کافی نہیں، بلکہ ایک شعوری نیت بھی ہونی چاہیے. نیت کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے یا زبان سے؟ دل سے ہے. ابن القیم کہتے ہیں نیت کسی چیز کے کرنے کا ارادہ اور عزم کرنا ہے، ارادہ کرنا، اور اس کا مقام دل ہے. زبان کے ساتھ اس کا قطعی کوئی تعلق نہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ میں سے کسی سے بھی کبھی بھی نیت کے سلسلے میں کوئی لفظ نہیں ملتا کہ آپ نے نیت کرنے کے لیے یہ مخصوص الفاظ پڑھے، ایسا نہیں ملتا. نماز شروع ہوتی تھی اللہ اکبر سے، نیت کہاں ہوتی تھی؟ دل میں.
کہ فرض پڑھ رہا ہوں یا سنت پڑھ رہا ہوں یا صبح کی پڑھ رہا ہوں یا شام کی پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو نیت کے کوئی بھی الفاظ ہمیں حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ملتے. نیت کہاں ہوگی؟ دل میں. آپ باقاعدہ سوچیں گے کہ اس وقت میں کیا کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ بس ایسے کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر کر دیا اور نہیں سوچا کہ سنت ہے یا نفل ہے یا فرض ہے کیا نہیں، تو ایسے نماز ویلڈ نہیں ہوگی. اور آپ نے نیت کے بغیر ہی شروع کر لی، پھر درمیان میں خیال ہے میرا خیال ہے سنت ہے، چلو سنت پڑھ لیتی ہوں پہلے، پھر فرض بعد میں دیکھوں گی، یا کچھ اور، تو اس طرح نہیں نماز ہوتی. اسی طرح جب آپ وضو کرنے لگتے ہیں تو آپ وضو کی نیت کرتے ہیں. تو نیت کو الفاظ میں بیان کرنا جو ہے یہ بدعت ہے. بعض لوگوں نے نیت کے الفاظ اپنی زبان میں بنائے ہوئے ہیں. کیا ہماری نماز عربی میں ہے یا اردو یا پنجابی میں ہے؟ کس زبان میں ہے؟ عربی میں. تو آپ نماز سے پہلے نیت کے کوئی الفاظ پڑھتی ہیں؟ نہیں. کچھ تو ضرور پڑھتے ہیں. میں خود پڑھتی تھی، میں مان ہی نہیں سکتی. پہلے پڑھتے تھے. اچھا آپ نہیں پڑھتے، شکر ہے، میری طرح ہی ہو گیا آپ بھی. ہم پنجابی ہیں تو ہمیں پنجابی میں نیت سکھائی گئی تھی، بڑوں نے سکھائی تھی نا. تو اسی سے پتہ چلتا ہے نا، کوئی پنجابی میں پڑھ رہے ہیں اور کوئی اردو میں اور کوئی انگلش میں اور کوئی کسی میں، تو یہ تو نماز کا حصہ ہی نہیں. نماز ہوگی دل کے ارادے سے، نیت سے. اور پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں اس بات کی نیت کرتی ہوں کہ میں فلاں نماز پڑھنے لگی ہوں اور میرا رخ کعبہ کعبہ کی طرف ہے اور وہ طرف کعبہ شریف کے. جی. تو جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو کام صحابہ نے نہیں کیا، پھر ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بھی نہیں کرنا. لیکن اگر کوئی آپ سے یہ آ کے کہے کہ ہمارے علماء کہتے ہیں، بڑے کہتے ہیں، بزرگ سارے یہ کرتے آ رہے ہیں اور آپ ان کا طریقہ چھوڑ رہے ہیں، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے لیے بڑوں میں، بزرگوں میں، علماء میں اسوہ حسنہ نہیں. اسوہ حسنہ کس میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں. اور اتنا ہی کافی ہے. اگر آپ کی کبھی کسی سے اس موضوع پہ بات ہو تو یہ 2-3 چیزیں یاد رکھیں. اگر وہ نہ مانے تو جھگڑا بالکل نہیں کرنا کسی سے بھی. لکم دینکم ولی دین، انی اعلم ما لا تعلمون. ٹھیک ہے. آپ جو کر رہے ہیں علم کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں قصص القرآن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله له الكمال احمده سبحانه واشكره ذي العزة والجلال. لا الہ الا اللہ الکبیر المتعال. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اسی کے لیے کمال ہے. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں. وہ عزت اور جلال والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بڑا اور برتر ہے. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا
تو حابیل جو کہ بھائی کے مقابلے میں طاقتور بھی تھا، تنومند تھا، اسے تقوی اور اللہ کے خوف نے دست درازی سے باز رکھا۔ اس نے صبر کیا اور اپنے بھائی کا ظلم اور زیادتی برداشت کر لی اور اس پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ حابیل نے آخری بات کے طور پر بھائی کو سخت تنبیہ کی، اس کو سمجھانے کے لیے کچھ سخت الفاظ استعمال کیے۔ اگر آپ گریجولی دیکھیں تو اس کے سمجھانے کا انداز کتنا مناسب ہے۔ آپ آیات کو سامنے رکھ کے دیکھیں، ابھی تلاوت ہوگی کہ ابتداء میں وہ کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، پھر کہتا ہے اگر تم میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں نہیں بڑھاؤں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ ساری باتیں ہو چکی، اس کو تقویٰ کی تلقین بھی ہو گئی، اس کو یہ بھی بتا دیا کہ میں ظالم نہیں بننا چاہتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور جب وہ پھر بھی نہیں مانا اور اس نے آخری ارادہ کر ہی لیا اور بالکل قتل کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے آج ہم پڑھیں گے۔ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، بے شک میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ پلٹے، پھر تو آگ والوں میں سے ہو جائے، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حابیل اپنے بھائی کو واعظ و نصیحت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جب پچھلی باتوں کا کچھ فائدہ نہ ہوا تو اس نے اس کو گناہ سے منع کیا اور اس کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا، اور کہا کہ اگر تم نہیں مانتے تو پھر تو یہی ہوگا کہ تم میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ قیامت کے دن آؤ گے، اور پھر انجام جہنم ہوگا، اور ظالموں کا بدلہ تو ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی گویا تمہارا یہ عمل اور یہ فعل ظلم ہوگا مجھ پر۔ تو یہاں پر حابیل تنبیہ کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں۔ یہ جو کہا نا کہ انی اریدو، یہ ڈانٹ کا ایک انداز ہے، کیونکہ معصیت کا ارادہ نہیں کیا جاتا، یہ اسلوب کلام ہے۔ گناہ کا ارادہ نہیں کرتا مومن، متقی جان بوجھ کے غلطی نہیں کرتا۔ اس لیے اس جملے کو لٹرل میننگ میں نہیں لیں گے، بلکہ ایک تنبیہ اور ڈانٹ کے طور پر لیں گے، یا پھر تذکیر کے طور پر، یاد دہانی، سمجھانا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم کفر اختیار کر لیں؟ نہیں، یہ ڈانٹ کا انداز ہے۔ اچھا نہیں مانتے تو پھر جو چاہو کرو۔ جب ایک ماں اپنے بچے کو ڈانٹتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ جاؤ پھر جو جی چاہتا ہے کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو اجازت دے رہی ہے؟ نہیں، یہ اسلوب کلام ہوتا ہے۔ یعنی زبان جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ
لٹرل میننگ میں نہیں لی جاتی، ہر بات کو لفظی معنوں میں نہیں لیا جاتا، بلکہ اس سے کچھ اور مطلب بھی سمجھے جاتے ہیں جو کہ اس کانٹیکسٹ کا حصہ ہوتے ہیں. تو باتوں کو اس کے کانٹیکسٹ میں ہی سمجھنا چاہیے. یہاں پر یہ جملہ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، یہ حابیل کی محبت اور خواہش کا ارادہ نہیں ہے، یعنی اس کی چاہت یہ نہیں تھی کہ بھائی جہنم میں جائے، نہ اس کی خواہش تھی، بلکہ اس کو ایک طرح سے دوسرے لفظوں میں ڈرایا جا رہا ہے کہ جب تم یہ کرو گے، ظلم کرو گے، تو پھر انجام ایسا ہی ہوگا. تو جنی جب معاملے کا دار و مدار دو امور پر ہے، ایک یہ کہ میں قاتل بنوں، دوسرا یہ کہ تم مجھے قتل کر دو، تو میں اس بات کو پھر ترجیح دوں گا کہ تم مجھے قتل کر دو، تاکہ تم دونوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کے واپس لوٹو آخرت کی طرف. تبوء کا لفظ جو نا با یبوء سے ہے، البوء کا مطلب ہوتا ہے لوٹ جانا، لازم ہو جانا. با الیہ کا مطلب ہوتا ہے وہ اس کی طرف چلا گیا. تو یہاں کدھر جانے کا مطلب ہے، یعنی آخرت کی طرف جانا، پلٹنا، انجام کار کی طرف پلٹنا. تو حابیل کا قتل نہ کرنے کی یہاں حابیل نے یہاں قتل نہ کرنے کی علت بیان کی ہے، یعنی میں جو تیری طرف ہاتھ بڑھانے سے انکار کر رہا ہوں، تو میں اس لیے کہ میں قاتل بن کے جہنم میں نہیں جانا چاہتا. اگر تم نے کرنا ہی ہے تو پھر تم اس انجام کو جا پہنچو گے. اب یہ جو اسمی اور اسمک ہے، یعنی میرا گناہ اور تیرا گناہ، اس سے کیا مراد ہے؟ نمبر ایک، میرے قتل کا گناہ اور اپنے سارے گناہ جو زندگی میں تم نے کیے، یعنی میرے قتل سے پہلے جو تم نے گناہ کیے وہ ہے اسمک. اور اسمی کیا ہے؟ میرے قتل کا گناہ. یعنی اگر تم مجھے قتل کرو گے تو اپنے دوسرے گناہوں کے ساتھ میرے قتل اور خون ناحق کا سارا گناہ بھی اپنے سر لوگے. تو ایک معنی یہ ہو گیا. دوسرا معنی، میرا گناہ اور اپنا گناہ. میرا گناہ کون سا؟ اس صورت میں جب میں تمہیں قتل کرتا یا میرا تمہیں قتل کا ارادہ ہوتا، تو پھر تو چاہے وہ مقتول ہو تب بھی گناہ گار ہے نا، کیونکہ اس نے قتل کا ارادہ کیا. یعنی اگر میں تمہیں قتل کرنے کے درپے ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ مجھ پر گناہ لکھا جاتا. اور اسمک کا مطلب تمہارا مجھے قتل کرنے کا جو گناہ ہے. تو گویا حابیل نے یہ ارادہ کیا اور یہ کہا کہ میں تمہارے قتل پر حریص نہیں ہوں، لہٰذا وہ گناہ جو میرے حریص ہونے کی صورت میں مجھے ملتا، مجھے لاحق ہوتا، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی تمہارے اوپر ہی چلا جائے، تمہیں کو لاحق ہو جائے، کیونکہ صرف تم میرا قتل چاہتے ہو، میں تمہارا قتل نہیں چاہتا. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، احنف بن قیس کا بیان ہے کہ میں اس شخص کی مدد کے لیے چلا، اشارہ ہے حضرت علی کی طرف. راستے میں مجھے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ ملے. انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا میرا ارادہ اس شخص کی مدد کرنے کا ہے. نام نہیں لیا لیکن اشارتاً بات کی، انہیں بات سمجھ آ گئی. انہوں نے فرمایا واپس ہو جاؤ. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر آپس میں لڑ پڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ تو قاتل ہے، یعنی اس کا جہنمی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کا کیا جرم ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی خواہش بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کی تھی. تو قتل کے ارادے کی وجہ سے بھی انسان گناہ گار ہوتا ہے، چاہے وہ اپنے ارادے کی تکمیل کر سکے یا نہ کر سکے. نہیں دینی چاہیے، ایسے الفاظ نہیں منہ سے نکالنے چاہیے.
احتیاط بہتر ہے. یعنی نہ خواہش ہونی، کسی کو بھی قتل کرنے کی نہ خواہش ہونی چاہیے، نہ ارادہ ہونا چاہیے، اور نہ مذاق میں ایسے الفاظ بولنے چاہیے. کیونکہ بعض لوگ ہنسی مذاق میں کہہ دیتے ہیں I'll kill you، تم یہ کرو گے I'll kill you. نہیں بولیں. ہاں معلوم ہے کہ آپ کا ارادہ نہیں ہے، آپ صرف کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کہتا رہتا ہے اور کسی دن ہو بھی جاتے ہیں. اور آج کل تو ویسے بھی آپ دیکھیں کہ بچے جو گیمز کھیلتے رہتے ہیں دن رات، اس میں قتل و غارت کتنی آسان چیز ہو گئی. اس کا خون بہاؤ، اس کو مارو، ادھر گولیاں برساؤ، خون گر رہا ہے، لوگ گرے پڑے ہیں. معصوم بچوں کے دل سخت ہو چکے ہیں یہ خون، یہ گیمز کے اندر خون دیکھ دیکھ کے. اس لیے پھر بڑے ہو کر اگر انہیں کوئی ایسا اقدام کرنا پڑے تو ان کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں، کیونکہ وہ پہلے سے ہی سیکھ چکے ہیں، پہلے سے ہی دیکھ چکے ہیں یہ سب کچھ. تو اس طرح کی چیزیں جو انسان کو ایک بڑے نقصان سے دوچار کرنے والی ہیں، نہ ان کا ارادہ کرنا چاہیے اور نہ ہی وہ عملی طور پر اس طرف قدم اٹھانا چاہیے. یہ کیوں کہا گیا لا تقربوا الزنا؟ کیوں کہا گیا؟ نہ ارادہ کرو، نہ اس رستے پہ جاؤ، نہ کوئی ایسا کام کرو کہ اس مصیبت میں پڑ جاؤ. کیوں کہا گیا کہ جس ٹیبل پر شراب ہو وہاں کھانا نہ کھاؤ؟ کیوں کہا گیا؟ سوچیں نا، غور کریں، آپ کے ذہن میں کیا بات آتی؟ یعنی جس دسترخوان پہ شراب ہو وہاں ہمیں کھانا کھانے سے منع کیا گیا ہے. کیوں؟ کوئی ایک بندہ اللہ کا بتا دے مجھے. میں اصل میں مجھے پتا ہے اس کا جواب آپ کو آتا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ کلیئرٹی ہو، کہ آپ سوچنا شروع کریں، جاگیں. جی جی ہاں، جب وہ دیکھے گا یہ بھی پی رہا ہے، یہ بھی پی رہا ہے، وہ بھی پی رہا ہے، تو یہ نہیں پی رہا تو اس کو، یعنی ایک نہیں پی رہا تو جو نہیں پی رہا ہوگا دوسرے اس کو کہیں گے یار چکھو تو صحیح، ایک سپ لے لو، ہماری خاطر لے لو. اور خود ایسا ایسا منہ بنائے گے پیتے ہوئے کہ دوسرے کا دل للچا جائے کہ کیا حرج ہے اس میں، چلو دوستوں کو خوش کرنے کے لیے. تو روکا گیا اس کے قریب، یعنی وہاں بیٹھو ہی مت. کیا خیال ہے جو دوست سگریٹ پیتے ہوں ان کا دھواں جا کے سونگھنا چاہیے، انہیں دوست بنانا چاہیے، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان کی کمپنی اختیار کرنی چاہیے. جو ڈرگز لیتے ہوں ان کو دوست بنانا چاہیے. آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں گے کہ بیٹا دوست، اچھے دوست بناؤ، جو بچے یہ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ نہیں دوستی نہیں ہوگی، یہ میں نہیں برداشت کروں گا. کیونکہ انسان پیسو اسموکر بن جاتا ہے، پھر اس دھوئیں کا عادی ہو جاتا ہے، پھر دوست آفر کرتا ہے تو دوست کی خاطر سگریٹ اٹھا لیتا ہے، اور یوں وہ کہاں تک نتیجہ پہنچتا ہے، پھر کتنی کتنی پینے لگتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں چین اسموکرز بن جاتے ہیں، یہ بھی تو ایک طرح کا نشہ ہے نا. اسی طرح جو ڈرگز ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں، ایک دوست دوسرے کو کہتا ہے میں بہت ٹینس ہوں امتحان کی وجہ سے، بہت پریشر ہے مجھ پہ اسٹڈیز کا. کسی بھی چیز کی وہ جو اپنا آ کے دکھ بتاتا ہے، دوستوں سے شیئر کرتے ہیں نا، تو کہے گا یار دیکھو ایک چھوٹا سا بس لے لو، دیکھو تو اتنے ہائی ہو جاؤ گے، تمہارے سارے غم بھول جائیں گے تم. وہ کہتا ہے اچھا اتنے جو میں پریشر میں ہوں، کیوں نہ میں تھوڑا سا چکھ ہی لوں. اور بس یہاں سے پھر ایک دفعہ چکھا تو گیا، اور نشہ کتنا عام ہو چکا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ کہاں تک انسان پہنچتا ہے. پھر بچے کئی کئی دفعہ ریہیب میں جاتے ہیں. اتنی ول پاور کم ہی بچوں کی ہوتی ہے کہ جس سے وہ اپنے ارادے سے پھر اس سے باہر نکلیں. تو کسی بھی برے کام کا، اچھا اسی طرح چوری ہے، تو چوری کا بھی پہلے انسان ارادہ کرتا ہے. اب اگر ارادہ کر رہا ہے، موقع نہیں مل رہا تو اس پر بھی گناہ ہوگا، اور اگر کر لیتا ہے پھر تو پکڑ ہی پکڑ ہے، اور پکڑا جاتا ہے تو پھر ہاتھ کٹ گیا. دنیا میں نہیں کٹتا تو آخرت میں پکڑ ہوگی. تو آپ سوچئے کہ ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو فتنے میں نہیں ڈالنا چاہیے.
برے ماحول سے نکلنا چاہیے، برائیوں کے قریب نہیں جانا چاہیے، دوسروں کو دیکھ کر تجربہ کرنے کے لیے کہ چلو میں ذرا ٹرائی تو کرتی ہوں، بھلا دیکھیں کیا فیل ہوتا ہے۔ جو اس دن کوئی قصہ سنا رہا تھا کسی بچی کا کہ میں ایک سیمسٹر کے لیے ایتھیسٹ بن کے رہتی ہوں، بھلا دیکھتی ہوں کہ ایتھیسٹ کیسے سوچتے ہیں، کیسے فیل کرتے ہیں، اور اسی میں ڈیتھ ہو گئی۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم اگر کسی بری کمپنی میں جا رہے ہیں، غلط جگہ پر جا رہے ہیں اور وہاں بیٹھ رہے ہیں تو کچھ پتہ نہیں کہ ایک ہی زلزلے کا جھٹکا ہے اور وہیں ختم، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا نا کہ جس مجلس میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو پھر کیا کروں؟ وہاں مت بیٹھو۔ جب یاد آ جائے کہ اوہ یہاں تو میں غلط جگہ بیٹھ گیا، وہاں سے اٹھ جاؤ۔ ہاں اگر وہ کوئی اور بات کرے تو پھر دوبارہ وہاں جا سکتے ہو۔ ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر کریں، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق بڑھائیں، تو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، مخلص لوگ ملیں گے آپ کو، اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، مرنے کے بعد بھی فائدہ ہوگا۔ باقی لوگ بھول جاتے ہیں، اللہ کے نام پر کی ہوئی دوستی، اللہ کی خاطر ہونے والی محبت وہ نہیں ختم ہوتی، نہ وہ دنیا میں نہ وہ آخرت میں۔ دوسرے لوگ تو وہاں جا کے دشمن بن جائیں گے، لیکن جن سے ہم اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اور ہماری محبت سنسیئر ہے، خالص اللہ کے لیے، کوئی لالچ نہیں، کوئی غرض نہیں اس میں، تو وہاں کیا ہوگا؟ وہ مرنے کے بعد کیا کریں گے؟ بھول جائیں گے؟ نہیں، وہ نہیں بھولیں گے، وہ یاد کریں گے، وہ کرتے رہیں گے، وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، وہ نمازیں پڑھیں گے، وہ دعائیں کریں گے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک غفور رحیم ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ آپ ان کی دعاؤں میں ہوں گے، اور قیامت کے دن ایسے دوست عرش کے سائے تلے اکٹھے ہوں گے۔ اور دنیا میں فائدہ کیا ہے کہ ان کی نیکی کو دیکھ کر آپ کو نیکی کا خیال آئے گا۔ لہٰذا اس بات کو میک شور کرنا ہے اپنی پوری زندگی کہ آپ نے اپنے ارادے سے نہیں جانا، ایسے لوگوں میں نہیں بیٹھنا کہ جو اللہ سے دور ہوں اور آپ کو بھی بلانے والے ہوں۔ لیکن اگر آپ کی مثلا شادی کسی ایسے گھر میں ہو گئی ہے کہ آپ نمازی ہیں، آپ روزہ دار ہیں، اس گھر میں نہ کوئی نماز پڑھتا نہ کوئی روزہ رکھتا ہے، پھر اب کیا کریں گی؟ سوچیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ دینی ہو جاتے ہیں، وہ لڑکی دیندار لے آتے ہیں، لیکن گھر پورے کا پورا کسی اور رخ پہ چل رہا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے رشتہ دار ہیں، ماں باپ سے بھی ملیں گے، اس سے بھی، بہن بھائیوں سے بھی، زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ ایسے میں کیا کرنا ہے؟ کیا حل ہے؟ آپ مجھے کو بتائے گا آپ میں سے پھر کیا کرنا ہے؟ سوچ کے بتائیں کیا کریں گے؟ یس، ٹھیک ہے، آپ کو بائی چوائس نیک ماحول گھر میں نہیں ملا، لیکن اب آپ اپنا سرکل بنائیں گے، ایسے لوگوں سے خود آگے ہاتھ بڑھائیں، انتظار نہیں کریں گے کوئی آپ کے پاس پہنچے، آپ ان کی طرف جائیں گے، ان سے ملیں گے، ان کے بیچ میں بیٹھیں گے، آپ ان سے دین سیکھیں گے، سکھائیں گے، یا کسی کو سکھائیں گے یا کسی سے سیکھیں گے، اور ایمان والوں کے ساتھ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ جب ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں نا، پھر ہم دین والوں سے دور ہوتے ہیں، کیونکہ دین والے دین کی باتیں کریں گے، وہ تو ہمیں دنیا میں بہت آگے بڑھنے کے بارے میں بہت مشورے نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کسی اور سے لے لیں جو آپ اپنی زندگی کی ڈور چلا، یعنی کہ جوڑ کے رکھ سکیں، اپنی زندگی کو بہتر طرح گزار سکیں، لیکن دین دنیا سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ یاد رکھیے۔ دین دنیا سے زیادہ امپورٹنٹ، دنیا نے ختم ہو جانا ہے، دین ساتھ جانا ہے۔
اس لیے اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا کہ اچھا گھر میں اور کوئی نہیں اٹھتا تو اب میں کہاں اٹھوں، یہ بھی تو انسان ہے نا، جہاں یہ جائیں گے میں بھی ساتھ جاؤں گا، ایسے ہی نہیں، بلکہ ان کی ہدایت کی دعا کریں، آپ اچھا رول ماڈل بنیں، آپ ان سے محبت کریں، آپ ان سے تعلق قائم کریں، آپ ان کو دین کی طرف لائیں اور آپ ان کے لیے خیر و برکت کا باعث بن جائیں، آپ خیر کی کنجیاں بن جائیں، آپ اس گھرانے میں بابرکت ہوں. وجعلنی مبارکن اینما کنتو، اینما کنتو، جہاں کہیں میں ہوں بابرکت بن جاؤں، میری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. کل ہم نے کیا پڑھا تھا، اگر آپ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان. آپ نقصان کیسے پہنچائیں گے؟ دین پڑھ کے اور پھر لگ گئے دنیا کے پیچھے اور دوسروں کے لیے بری مثال بن گئے کہ یہ بھی تو دین پڑھی ہوئی نا، یہ بھی تو یہ غلط کام کر رہی ہے، چلو ہم بھی کرتے ہیں. تو بہرحال ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، اور ایمان عمل صالح کے ساتھ ہوتا ہے، اور عمل صالح صحبت صالح کے ساتھ ہوتی ہے. صحبت صالح بہت ضروری ہے. اپنے گھروں کے ماحول کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، نہیں ہوتا تو اپنا ماحول تبدیل کریں، لیکن یہ حل نہیں کہ میں اس گھر میں رہنا ہی نہیں چاہتی، میں تو بس طلاق لے رہی ہوں اور میں تو جا رہی ہوں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف طلاق لینا مسائل کا حل ہے، وہ حل نہیں ہے، اور بھی حل ہوتے ہیں. نمبر 3 اس آیت کا مطلب کیا؟ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، کہ قیامت کے دن میرے گناہ تمہیں دے دیے جائیں. قیامت کے دن میرے گناہ تمہیں دے دیے جائیں، یعنی جب تم مجھ پر ظلم و زیادتی کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن تمہاری نیکیاں کس کو مل جائیں گی؟ مجھے مل جائیں گی، اور میرے گناہ کس کو مل جائیں گے؟ تمہیں مل جائیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اس کی دلیل یاد ہے وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ جب ظالم کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کے گناہ لے کر ظالم کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے، اور وہ مظلوم کے گناہوں کی سزا بھی بھگتے گا. تو یہ تیسرا معنی بنتا ہے کہ میرے گناہ بھی اور تمہارا اپنا یہ قتل کا اور دیگر گناہ بھی، یہ سارے گناہ لے کے تم پھر اللہ کے حضور حاضر ہو. یعنی میں مظلوم رہنا چاہتا ہوں، ظالم نہیں بننا چاہتا. سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایسا آدمی آئے گا جسے یہ امید ہوگی کہ وہ اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر نجات پا جائے گا. اچھا ایک بات یہاں یہ بھی واضح کر، ایک دن مجھ سے کسی نے کہا کہ میں چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے میری اس نیکی کے بدلے جنت دے دے. میں تو ہکا بکا رہ گئی، نیکیوں کے بدلے کب سے جنت ملنے لگی ہے؟ آپ قطعاً نہیں یہ کہہ سکتے کہ میں قرآن کی حافظ ہوں تو میں چاہتی ہوں، میں قرآن اس لیے حفظ کرنا چاہتی ہوں کہ اس کے بدلے مجھے جنت مل جائے. جنت صرف اللہ کی رحمت سے ملتی ہے. ہمارے نیک اعمال رحمت کا باعث بنتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک راہب تھا 500 سال، ایک واقعہ پڑھا تھا میں نے، 500 سال تک جنگلوں میں عبادت کرتا رہا. جب مر گیا تو اللہ کے حضور پیش کیا گیا تو رحمت کا معاملہ کیا گیا. یہ میں مفہوم بتا رہی ہوں، ایگزیکٹ ورڈز مجھے یاد نہیں. تو رحمت کا معاملہ کیا گیا تو اس نے کہا کہ یہ میری کس نیکی کی وجہ سے، یعنی میری وہ نیکیاں جو میں نے 500 سال کی ہیں وہ کہاں ہیں؟ اچھا تم نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتے؟ ہاں میں نیکیوں کی وجہ سے جانا چاہتا ہوں. تو ایک نعمت کے بدلے وہ ساری نیکیاں ختم ہو گئی اور کہا اب جاؤ جہنم میں. ہم ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے نا، تو ہم کلیم نہیں کر سکتے کہ ہم جنت میں جا سکتے ہیں. اسی لیے تقویٰ کیا ہے؟ ڈر لگا رہے اندر کہ اللہ قبول کر لینا جو بھی کر رہے ہیں، اور تو رحم کر دینا. اس سے انسان کے اندر کبھی نیکی کا غرور نہیں آتا. کچھ بھی کر لے، کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، میں تو صرف تیری رحمت کی امیدوار ہوں، میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں اور تو مجھ سے راضی ہو جا.
ٹھیک ہے، تو کبھی یہ نہ کہیں میں نے اتنا صدقہ کر لیا، میں نے اتنے حج کر لیے، میں نے اب تو بس بات پکی ہو گئی، اب تو ٹھیک ہے، ہم امید رکھتے ہیں نرجو رحمتک، لیکن ساتھ ہی کیا ہے ونخشى عذابک، ہم تیرے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں، اور یہ ڈر ہونا چاہیے۔ ہمیں نہیں پتا ہماری نیتیں کیسی ہیں، ہمیں نہیں پتا ہماری عبادتیں کیسی ہیں۔ آج کل جب میں گزرتی ہوں نا، یہ نماز صحیح کرنے کا مجھے خیال بھی کہاں سے آیا، میں سنت جب آپ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو میں ایک نظر ڈال رہی ہوتی ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے، ہاتھ کہاں رکھے ہوئے ہیں، تکبیر تحریمہ کیسے کہی جا رہی ہے، پائنچے کہاں تک ہیں، دیکھ کہاں رہے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے پڑھی بھی ہوتی ہیں لیکن ہمیں یاد ہی نہیں ہوتی۔ ہم پڑھ کے بھی ہم ان کا اہتمام نہیں کرتے، ہم اہتمام نہیں کرتے کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہیں اور ہم نے سارے جو ہمارے اوپر جو چیزیں ہمیں بتائی گئی نا وہ ساری کی ساری فالو کریں۔ لوگ کہتے ہیں اتنی کیا ریجڈیٹی، اتنا باریک دوپٹہ لینے پہ اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ لہٰذا وہ ٹھاٹ سے اپنی مرضی سے لیتے ہیں اور آدھے بال ننگے کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے تھوڑی ہم اللہ تعالیٰ کو جج کر رہے ہیں کہ وہ کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا، ہماری مجال ہرگز نہیں۔ اس نے بتا دیا کہ مجھے کیا چاہیے، مجھے کیسا چاہیے، اور ویسا کر کے جانا ہوگا۔ اور اگر نہیں کر پا رہے کسی بھی وجہ سے تو ڈرتے رہنا چاہیے، توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ کیوں نماز پہ سلام پھیرتے ہی ہم کیوں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں نے نماز پڑھی ہے، میرے دل میں کوئی بڑائی نہ آئے، میں نہیں بڑی، اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اللہ مجھے بخش دے، استغفر اللہ، استغفر۔ غفرہ کا مطلب تو ڈھانپ دینا، یا اللہ یہ جیسی ٹوٹی پھوٹی کی ہے نا اللہ، بس تو ہمارے گناہوں پہ پردہ ہی رکھنا، ہم اس قابل نہیں۔ تو یہ احساس رہنا چاہیے انسان کو، نیکی کا کبھی بھی تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل بالکل، اسی لیے صحابہ کو جنت کی خوشخبریاں بھی مل گئیں، پھر بھی وہ دھوکے میں نہیں پڑے۔ یعنی دھوکے سے مراد یہ ہے کہ وہ انہوں نے اپنے اعمال کو بڑا نہیں سمجھا، یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے یہ نہیں سمجھا کہ اس وجہ سے ہم جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اس کا کہنا کیا تھا کہ میرے کچھ گناہ ہیں، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرے، اسمی و اسمک، اور تم یہ جو قتل کرنے جا رہے تمہارا بھی یہ گناہ ہے۔ تو اب میرے کچھ گناہ ہیں، میری کچھ معصیتیں ہیں، جب تم مجھے قتل کرو گے تو قیامت کے دن وہ گناہ تم اٹھاؤ گے، سارے یہ سارے تمہارے گلے پڑ جائیں گے۔ سورۃ العنکبوت میں آتا ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور یقیناً وہ ضرور اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی بوجھ اور۔ وَأَثْقَال، ثقل نہیں، اثقال جمع کا صیغہ ہے، اور بھی بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ اٹھائیں گے، یعنی اوروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے سر پہ۔ چوتھا معنی یہاں لا محذوف ہے۔ محذوف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی وہ نہیں موجود، غیر موجود ہے، حذف ہو گیا۔ آخری نصیحت کے طور پہ کہتا ہے انی ارید ان لا تبوء باسمی و اسمک، سمجھ آئی؟ یعنی لا کا اس میں لا چھپا ہوا ہے، لا حذف ہو گیا، اصل میں عبارت میں لا تھا، ایسا بھی اسلوب میں ہوتا ہے زبان کے، ٹھیک ہے؟ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، اس کی مثال ہے سورۃ لقمان کی آیت وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، یعنی ان لا تمید بکم، اور یہ ایکسپریشن بہت جگہ آتا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے میں مسلسل ترجمے کا کام کر رہی تھی جب میں کینیڈا میں تھی الحمدللہ، تو اس میں اس طرح کی بہت سی چیزیں عبارت میں یعنی کہ عبارت کے اندر آتی ہیں
جس میں پھر ترجمہ سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے کہ یہاں کیا معنی کرنا ہے، لا کے ساتھ کرنا ہے یا لا کے بغیر کرنا ہے، نہیں لکھنا ہے یا نہیں لکھنا۔ تو وہ تو امام راضی کہتے ہیں کہ انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی ذات سے ارادہ کرے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، اسی طرح اس کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ کسی اور کے بارے میں ارادہ کرے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ حابیل نے یہ نہیں کہا کہ میں چاہتا ہوں، یعنی تمہارے لیے یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ تم یہ ارادہ کرو کہ مجھے قتل کر دو، نہیں، اس نے یہ نہیں کہا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر حابیل نے یہ کیوں کہا انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، یعنی ایک مسلمان یہ ارادہ کس طرح کر سکتا ہے کہ اس کا بھائی گناہ گار ہو جائے، دوزخ میں داخل ہو جائے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ قابیل کا قتل کرنے کا پختہ ارادہ ہونے پر حابیل نے یہ بات کی، اور حابیل نے یہ اس وقت کہا جب قابیل اس کی طرف قتل کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا چکا تھا، اور پھر اس میں یہ تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا اور اس کو وہ نصیحت کر رہا تھا، آخری نصیحت کے طور پر وہ اس سے یہ بات کہہ رہا تھا۔ تو بہرحال جب حابیل نے اس کو واضح و نصیحت کر دی تو اس سے کہا کہ اگر تم اس نصیحت اور خیرخواہی کے سبب اس کبیرہ گناہ سے باز نہیں آؤ گے اور میرے قتل کے لیے گھات لگا کے بیٹھ جاؤ گے اور میں تمہیں قتل سے روک نہیں سکوں گا، اس وقت میں اس قابل نہیں ہوں گا کہ میں تمہیں روک سکوں، تو پھر اگر تم نے ایسا کیا تو یہ ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہوگا اور یہ آگ میں جانے کا سبب بنے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ گناہ نہ تمہارے حصے میں آئے نہ میرے حصے میں آئے، ٹھیک ہے۔ ایک اور معنی یہ کیا گیا ہے کہ مظلوم شخص کو بد دعا کی اجازت ہے۔ اب آپ دیکھیے قرآن پہ کیسے کیسے تدبر ہوتا ہے، علماء کہاں کہاں سے بات لے کر آتے ہیں۔ یہ میری اپنی باتیں نہیں، یہ میری تفسیر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو مختلف لوگوں نے جس طرح اس کو سمجھا ہے اس کے مطابق آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ یہ سوال ہمیشہ میرے ذہن میں بہت اٹھتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کے لیے یہ کہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم جہنم میں جاؤ، ایسے تو نہیں کہتے نا، چاہے ڈانٹ کے بھی کہیں، ڈانٹ کے ہم اردو میں کہتے ہیں جاؤ، کہتے ہیں نا جاؤ جہنم میں، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائے؟ نہیں، آپ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، یا کسی کے بارے میں کہہ دیتے جائے جہنم میں، نہیں مانتا تو نہ مانے۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت کا نہیں، دنیا کا جہنم ہو، دنیا میں زندگی مشکل ہو۔ تو یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ مظلوم شخص کو بد دعا کی بھی اجازت ہے اگر حابیل نے یہ کہا بھی اصلی معنوں میں کہ میں چاہتا ہوں کہ تم جاؤ پھر جہنم میں، تو یہ اس اعتبار سے جائز ہے کہ جو مظلوم ہوتا ہے وہ ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے بد دعا دے سکتا ہے، یہ ظالم کے ظلم پر اس کو بد دعا دے کے بدلہ لے سکتا ہے۔ ایک بات یہ بھی کی گئی کہ یہاں حقیقی ارادہ مراد نہیں، یعنی حابیل بتدریج بھائی کو نصیحت کر رہا ہے کہ تاکہ قابیل نے قتل کا جو پختہ ارادہ کیا ہوا تھا وہ اس کو اس سے پھیر دے، اس کو ہٹانے کے لیے، یعنی اسے ایک طرح سے تقوی اختیار کرنے کی تلقین کر رہا تھا۔ ابتدا میں اس نے کہا کہ میں نے تجھ سے نہ ہی بدسلوکی کی ہے، نہ ہی تمہارے بارے میں گناہ یا جرم کا ارادہ کیا ہے، یہاں تک کہ تم نے میرے قتل کا ارادہ کر لیا۔ پھر اس نے یہ بتایا کہ اللہ متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے، اور پھر اخوت کا رشتہ جو تھا، بھائی ہونے کا رشتہ جو تھا، اس کے تقاضے کی طرف رہنمائی کی، اللہ کا خوف دلایا، قتل کے جرم کی سزا بتائی کہ قتل کی سزا جہنم ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم کے دور سے سب کو یہ پتہ ہے، ان کو یہ بتایا گیا تھا، تبھی تو حابیل کے پاس یہ علم تھا۔ یعنی میں سوچتی ہوں جو علم حابیل کے پاس تھا، حالانکہ وہ ابتدائی دور کا انسان تھا، یعنی اس وقت ابھی دنیا میں انسان آئے تھے، تو پھر یہ کس طرح لوگ کہتے ہیں کہ انسان پہلے غاروں میں رہتا تھا اور وہ بالکل جاہل تھا اور اس کو کچھ پتہ نہیں تھا، اور وہ جو نیٹیوز تھے اور پتہ نہیں کون کون لا علم لوگ تھے۔ انسانیت کی ابتدا علم کے ساتھ ہوئی ہے، انسانوں کو
شروع سے علم دیا گیا ہے. علم آدم الاسماء کلھا، پھر فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اور پھر اس ہدایت کو آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو ٹرانسفر کیا. اسی لیے آپ حابیل کی ساری بات کو دیکھیں تو پیورلی ایک دینی نصیحت ہے اس کی، مختلف انداز میں اور بڑی حکمت والی، جو ایک تعلق کی بنیاد پر ہے. اس کو پتا ہے کہ اس کا کیا انجام ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی وہ کتنے حوصلے میں بھائی کو آخر تک سمجھائے جا رہا ہے، سمجھائے جا رہا ہے، سمجھائے جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں مومنانہ خیرخواہی. فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، یعنی اگر مسلمان گناہگار ہے تو آگ میں جائے گا اگر توبہ کے بغیر مر گیا، اور اتنا عرصہ جہنم میں رہے گا جتنا اس کا گناہ ہوگا. جتنا بڑا گناہ ہوگا، یہ تو پھر اللہ ہی کو پتہ نا کہ کس گناہ کی کتنی کوانٹٹی پہ کتنا عرصہ اس کو جہنم میں رکھنا ہے، ہم نہیں جانتے. اور یہاں پر من اصحاب النار کہا ہے، اصحاب النار میں سے، یعنی ان کے ساتھ. اصحاب النار وہ جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے، جہنم والوں میں سے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قتل آگ میں داخلے کا سبب ہے. یعنی جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، جیسے کہ سورۃ النساء میں آتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اللہ اکبر، استغفر اللہ. جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اللہ اس پر غصے ہو گیا اور اس نے اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا. تو اس آیت کی روشنی میں تو آپ دیکھیے کہ جہنم میں ہمیشگی بتائی جا رہی ہے، اور اللہ کی ناراضگی اور لعنت اور بہت بڑا عذاب. قتل کوئی معمولی چیز نہیں ہے، چاہے اپنے آپ کو کریں یا کسی اور کو کریں، سخت سزا ہے اس کی. اس لیے کبھی ارادہ بھی نہ کرے، کبھی منہ سے بھی بات نہ نکالیں، اور کبھی اپنے پیٹ کے بچے کو بھی قتل نہ کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آج کل ڈاکٹرز مشورہ دے دیتے ہیں کہ اس کو ابارٹ کرا دیں، ختم کرا دیں، ختم کر دیتے ہیں. کیونکہ کسی کی جان لینا، چاہے وہ دنیا میں آیا ہے یا نہیں آیا، یہ معمولی جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے. انسان دنیا کے تھوڑے سے آرام کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے. اچھا، بعض اوقات کیوں لوگ ابارٹ کرا دیتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ آج کل چونکہ اسکیننگ سے یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ بچے کے اندر کوئی بیماری ہے. اب بچہ فل ٹرم ہے، 8واں 9واں مہینہ ہے، اور نظر آ رہا ہے ڈاکٹر کو کہ بچہ ڈاؤن سنڈروم ہے، یا بچے کے اندر کڈنیز میں پرابلم ہے، یا ہارٹ میں کوئی مسئلہ ہے. اب وہ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ اس کو اندر ہی مار دو اور بس ختم کرو کام. یہ دنیا میں آیا تو بہت مشکل ہوگی. ٹھیک ہے، مشکل تو ہوگی، لیکن کیا اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو جینے کا حق نہیں ہے؟ کوئی بھی بیمار ہو مار دو اس کو؟ کیا خیال ہے؟ آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ یا آپ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں؟ کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں اور آپ دوسروں پہ بوجھ بن گئے ہیں تو اب ختم کر دینا. کچھ لوگ تو لٹرلی خودکشی کر لیتے ہیں، یا کچھ لوگ دوسروں کو مار ڈالتے ہیں، چپ کے مار ڈالتے ہیں کہ کون سنبھالے ان کو. اور کچھ بار بار مشورہ دیتے ہیں کہ قتل مار دو بچوں کو. پچھلے دنوں مجھ سے کسی نے مشورہ کیا کہ وہ بچی بیمار ہے کافی، وینٹیلیٹر پہ کچھ عرصے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو مارفین دے کے سلا دیتے ہیں، سوتے سوتے وہ وینٹیلیٹر اتار دیتے ہیں، بس ختم ہو جائے گا، قصہ ختم ہو جائے گا. آخری حد تک جان بچانے کی کوشش کریں. ایک خاتون تھی میری جاننے والی، تو انہوں نے بیمار ہو گئی، جیسے
کھانسی زکام ہو جاتا ہے، نمونیا ہو جاتا ہے بزرگوں کو، ہاسپٹل میں لے گئے، ذرا طبیعت زیادہ خراب نے وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا. اب وینٹیلیٹر پہ ہر دن کا آپ کو پتہ خرچ کتنا ہے، تو ایک دن بچوں نے اٹھایا، 2 دن، تیسرے دن تو مجھے فون کیا کہ ہم وینٹیلیٹر ہٹا دیں. میں نے کہا نہیں، ڈاکٹر سے بات کریں، وہ کیا کہتے ہیں، کیا سروائیول کی ہوپ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں ہو سکتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے ان کو وینٹیلیٹر نہیں ہٹایا گیا، اور پھر یعنی آہستہ آہستہ امپرومنٹ شروع ہو گئی. اور جب امپرومنٹ شروع ہو گئی تو الحمدللہ اس کے بعد وہ کافی عرصہ زندہ رہیں. تو کتنا ضروری ہے کہ ہم ایسے فیصلے سوچ سمجھ کے کریں. مجھے معلوم ہے بڑے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں یہ فیصلے، لیکن انسانی جان محترم ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، اس کی جان کا بھی احترام ہے. اور کسی کی بھی جان لینا، اور خاص طور پر اگر آپ میڈیکل کے پیشے میں ہیں، اور بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات لواحقین تنگ آ جاتے ہیں تو وہ پھر ڈاکٹر سے خود ہی انڈر کور ایسے فیصلے کر لیتے ہیں. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہ بدلہ ہے ظالموں کا. تو ظالم کو عذاب دینا اللہ کا حق ہے. ذالکہ کا اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ یعنی تیرا جہنمیوں میں سے ہونا جزاء الظالمین، ظالموں کی جزا ہے. یعنی ہر ظالم کو عذاب ملتا ہے تو تمہیں بھی عذاب ملے گا. یعنی اگر ظلم بڑا ہوگا تو پھر انسان جہنمیوں میں سے ہوگا اور اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اگر ہمیشہ کے لیے نہیں تو بھی لمبے عرصے تک، جب تک اللہ چاہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میں نے کہا میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں. اور پھر حدیث بیان کی، اس میں ہے تیرا کیا حال ہوگا جب لوگ مریں گے اور گھر ایک غلام کی قیمت میں ملے گا. میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، یا کہا جو اللہ اور اس کا رسول میرے لیے پسند فرمائیں. آپ نے فرمایا صبر کرنا. پھر مجھ سے فرمایا ابو ذر، میں نے کہا میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا تیرا کیا حال ہوگا جب مقام احجار زیت خون میں ڈوب جائے گا. میں نے کہا جو اللہ اور اس کا رسول میرے لیے پسند فرمائیں. آپ نے فرمایا وہیں چلے جانا جہاں کہ تم ہو، یعنی جس علاقے سے آئے ہو واپس چلے جانا. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا میں اپنی تلوار لے کر اپنے کندھے پہ نہ رکھ لوں؟ آپ نے فرمایا تب تو تم انہی لوگوں میں شریک ہو جاؤ گے، یعنی جو قاتل ہے. میں نے عرض کیا آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا اپنے گھر میں رہنا. میں نے کہا اگر کوئی میرے گھر میں گھس آئے؟ فرمایا اگر تجھے اندیشہ ہو کہ تلوار کی چمک سے تم سہم جاؤ گے تو اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لینا، وہ تمہارے اور اپنے گناہ سمیٹ لے گا، یعنی قاتل پھر بھی تمہیں قتل کر دے گا تو تمہارے اور اپنے گناہ سمیٹ کے چلا جائے گا. تو بہرحال یہ تھی آیت اور اس کی وضاحت. اب اس آیت سے کچھ باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. سب سے پہلی چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے انسان کے ارادے کا اس بات کہ انسان کا ارادہ ہوتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو مجبور ہیں، اللہ نے جو لکھ دیا ہے بس ہمیں تو وہی کرنا ہوگا، اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو یہ ہمارے حق میں لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں ایسے، کچھ لوگوں کو ایسے شکوک و شبہات آتے ہیں. میں یہ غلط کام اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میری قسمت میں لکھا ہوا تھا. کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتی کیونکہ اللہ ہی نہیں چاہتا، اگر اللہ چاہتا تو میں پڑھ لیتی. وہ ساری بات دوسروں پہ ڈالتے ہیں، اللہ پہ ڈالتے ہیں.
اور اپنے ارادے کا ذکر ہی نہیں کرتے کہ بھئی آپ کا کیا ارادہ ہے، آپ کیا چاہتے ہیں. اللہ تو جو چاہتا ہے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی جزا سزا آپ کی چاہت پر ہے کہ آپ کی نیت کیا تھی. واقعی پڑھنے کی تھی اور پھر موقع ہی نہ ملا پڑھنے کا، جیسے جنگ تبوک میں ہوا. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جب سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اس کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے. تو ایک فرقہ ہے جبریہ. جبریہ کہتے ہیں انسان کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، وہ جو کام بھی کرتا ہے زبردستی اور جبرن کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو انسان ارادہ کرتا ہے اچھے کام کا بھی اور برے کام کا بھی. بلکہ بخاری کی پہلی حدیث کیا کہتی ہے؟ انما الاعمال بالنیات. اعمال کی بنیاد ہی نیتوں پر ہے. ارادہ سب سے پہلے ہوتا ہے. آپ کوئی کام تبھی کرتے ہیں جب آپ ارادہ کرتے ہیں. کیا آپ نے آج کلاس میں آنے کا ارادہ کیا یا ایسے ہی بس اپنے آپ کو چھوڑ دیا اور یہاں پہنچ گئے؟ ارادہ کیا نا. آپ نے ایک نیک کام کا ارادہ کیا اور اپنے پاؤں سے چل کے یہاں آ کے بیٹھے. اب گھر جانا ہے تو گھر جانے کا ارادہ ہوگا تو جائیں گے نا، اور اگر ارادہ نہیں ہوگا تو پھر کیا کریں گے؟ فرینڈ کے گھر چلے جائیں، کیونکہ ارادہ ہے وہاں جانے کا، ارادہ ہے شاپنگ کا، ارادہ ہے رکنے کا. یہ سب کیا ہیں؟ ارادے. اور آپ کے پاس 3 یا 4 آپشنز تھی، اس میں اچھی آپشنز بھی تھیں اور گناہ کی آپشن بھی تھی. آپ نے نیکی کے ارادوں کو چھوڑ کر گناہ والی آپشن کے ارادے کو لے لیا. اب آپ کے حصے میں نیکی آئے یا گناہ آئے؟ کیا آئے؟ آپ نے نیکی کا ارادہ کیا. نیکی میں ایک تھی اول درجے کی نیکی، دوسری دوسرے درجے کی، تیسری تیسرے درجے کی. اب آپ کی چوائس تھی، آپ نے دوسرے درجے کی نیکی کو آپٹ کیا. اب آپ کو اجر کس کے مطابق ملنا چاہیے؟ دوسرے درجے، جو آپ نے ارادہ کیا. ٹھیک ہے، تو ارادے کا ہماری زندگی میں بہت حصہ ہے. آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے غلط رستہ اختیار کر کے اس کا بلیم کسی اور پر نہیں ڈال سکتے. میرا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا کہ میں یہ کام کروں، بس پتہ نہیں کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، پتہ نہیں کہ سے باہر نکل آئیں. پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں ہو گیا. بعض اوقات ارادہ کمزور ہوتا ہے، بعض اوقات ارادہ اسٹرانگ ہوتا، مضبوط ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہو ذوق یقین پیدا ہو تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، اسے گھبرایا نہیں تھا. تو ارادے کی پختگی ضروری ہے نیک کام کے لیے. ہمارے ارادوں پر کون ڈاکہ ڈالتا رہتا ہے؟ شیطان. اور وہ اگر نہیں کر سکتے، ہم نے کوئی اچھے سے کام کا ارادہ کیا، ٹھیک، اب وہ آ جائے گا اتنی مشکل میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے، نیچے اتر آؤ، اوپر والی منزل پہ مت جاؤ، نیچے ہی ٹھیک ہے. تو پھر ہم بھی کہتے ہیں ہاں میری صحت بھی تو اجازت نہیں دیتی، اور کئی بہانے بنا کے تو ہم نیچے ہی رہ جاتے ہیں، اعلیٰ درجے تک نہیں جاتے. تو اعلیٰ نگاہ بلند رکھیں. ٹھیک ہے، ارادے پختہ رکھیں، پھر دیکھیں کہ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں یا نہیں. اب یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ گناہ کیا ہے، کیونکہ اس میں کہا گیا نا کہ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمی. تو اسم کیا ہے؟ اس کے بارے میں لوگوں میں مختلف طرح کے تصورات ہیں. ایک نظریہ یہ ہے جو فطرت پر مبنی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہی میں گناہ کے اسباب ہیں، اس لیے انسان مجبور ہے کہ وہ گناہ کرے. اور یہ ان لوگوں کی رائے جو جبریہ ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے اندر سن رکھ دیا گیا ہے، سن کا شوق ہے، سن، لہذا ہم نے کرنا ہی کرنا ہے،
اور لکھ دیا گیا، ہماری قسمت میں گناہ لکھ دیے گئے، لہٰذا ہم نہ کیسے ہو سکتے، وہ تو کرنے ہی ہوں گے۔ ایک اور نظریہ جو تربیت پر مبنی ہے، اس نظریے کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ انسان پیدائشی طور پر سادہ ورگ کی طرح ہوتا ہے، گرد و پیش کی دنیا، سماجی حالات مرد یا عورت کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی وہ ماحول کو ذمہ دار قرار دے دیتے ہیں کہ آپ جہاں رہتے ہیں بس ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ تو گویا وہ گناہ کے کام کو معاشرے کی ذمہ داری قرار دیتے ہیں، وہ اپنے گناہ کی ذمہ داری کس پہ ڈال دیتے ہیں؟ معاشرے پہ ڈال دیتے ہیں۔ کیا خیال ہے، یہ نظریہ صحیح ہے؟ گناہ کا ایک اور تصور جو مسیحی چرچ سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس کے مطابق پہلے انسان آدم نے جنت میں گناہ کیا، جس کو مسیحیت میں معصیت اصلی کہا جاتا ہے، کرسچینٹی میں اس کو اوریجنل سین کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انسان اول کے اس گناہ کی وجہ سے ساری نسل انسانی گناہگار ہو گئی ہے، یعنی چونکہ ان سے غلطی ہوئی لہٰذا سارے انسان جو ہیں وہ خطا کار ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں گناہ میں۔ اب اس کو پاک کرنے کی کوئی صورت ہونی چاہیے، تو اللہ نے اپنا بیٹا دنیا میں بھیجا، نعوذ باللہ، کہ وہ سولی پہ چڑھ کے سب کے گناہوں کا کفارہ کرے۔ تو لاجک بنتی، عجیب بات ہے، گناہ کسی نے کیا اور بدلہ اللہ کے پیارے سے لیا جائے، عقل مانتی؟ یعنی کسی کی غلطی ہو، یعنی قاتل کوئی ہو، مثلا آپ اس کو عام زبان میں سن، قاتل کوئی ہو تو آپ کہیں وہ نہیں مل رہا تو چلو میرے بیٹے کو لے لو، اس سے بدلہ لے لو، ٹھیک ہے، کر لیں گے یہ؟ نہیں، ایسے تھوڑی۔ ہمارے دین میں کیا ہے، اسلام کے مطابق گناہ کا تصور کیا ہے؟ اب ان سب کو آپ کمپیریزن کیجیے گا کہ انسان موجودہ دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، سورۃ الملک میں آتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اسی وجہ سے انسان کو آزادی، قول و عمل کی آزادی دی گئی ہے، ہم جو چاہتے ہیں بولتے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ تو انسان کو اختیار ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنی زندگی بسر کرے، چاہے تو نیک بنے اور چاہے تو نہ بنے۔ اس کو قرآن میں امانت کہا گیا ہے، سورۃ الاحزاب میں آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اشہد ان حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا حي على لا حول ولا قوة حي على الفلاح
لا حول ولا لا حول ولا اللہ اکبر اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. یا اللہ تو ہمیں صحیح سوچ عطا فرما. اللہ ہمیں اچھی نیتیں اختیار کرنے کی توفیق دے. ہماری نمازوں کو قبول کر لے. ہمیں صحیح ترین نماز پڑھنے کی توفیق دے. سنت کے عین مطابق پڑھنے کی توفیق دے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا. اللہ ہمیں ہر اس کام کی توفیق دے دے جس سے تو محبت رکھتا ہے. یا اللہ جس سے تو راضی ہوتا ہے اللہ ہمیں ان کاموں کی طرف لے جا. یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما اور نیک کاموں کی محبت عطا فرما. یا رب العالمین تو ہمیں اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پر پوری کرنے کی توفیق دے. یا اللہ اسکول کے پروجیکٹ کو اپنے رحمت کے ساتھ بہت آسانی کے ساتھ مکمل کروا دے. یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک کے حالات درست فرما. یا اللہ تو ہم سب پر رحم فرما. یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہے. یا اللہ تو ان پر رحم فرما، سب کی مشکلات آسان فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. تو کوئکلی ہم اس کو مکمل کرتے ہیں کہ اسلام میں گناہ کا تصور یہ ہے کہ انسان کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے اور انسان چاہے تو اچھا کرے اور انسان چاہے تو نہ کرے. اور دنیا میں اگر انسان اچھا کرتا ہے تو یہ اس کے اپنے فائدے کے لیے، اور اگر اپنی آزادی کو غلط استعمال کرتا ہے تو وہ اس کے اپنے نقصان، اسی کا نقصان ہوگا. مثلا ہمیں اختیار ہے کہ ہم اپنے ہاتھ میں انگارہ پکڑ لیں، اختیار ہے نا، یا نہ پاس بھی نہ جائیں، اختیار ہے. تو ہم اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں کہ کوئی نہیں کرتا. ہاتھ سے پکڑ لیں، کہیں میں تو مجبور تھی، لکھا تھا میری قسمت میں اس لیے پکڑ لیا. تو گناہ بھی انگارے کی طرح ہے نا. آپ نے ایک دفعہ انگارہ پکڑ لیا، یہ آپ کے اختیار میں تھا پکڑتے یا نہ پکڑتے، لیکن جب آپ نے پکڑ لیا تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ اب آپ کے اختیار میں ہے نہیں. وہ ہاتھ جل گیا، اب یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اس نے جلنا ہی جلنا ہے. آپ نے انگارہ پکڑا تو اس نے ہاتھ نے جلنا ہی جلنا ہے. تو آپ نے انجام کو نہیں دیکھا اور آپ بیٹھ گئے ٹیسٹ کرنے. نہیں، گناہ کیا ہے، کس کی طرح ہے؟ انگارے کی طرح ہے. لہٰذا اپنی آزادی کو غلط استعمال نہ کریں، اپنے ارادوں کو درست رکھیں، اپنی نیتوں کو درست رکھیں، اچھے کاموں کے بارے میں سوچیں، اور برائی کا خیال آئے تو کیا پڑھیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان. نفس برائی پر ابھارے، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی. شیطان کی طرف سے وسوسہ آئے، شیطان سے پناہ مانگیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیں. لیکن جان بوجھ کے انگارہ ہاتھ میں نہیں پکڑنا، جان بوجھ کے گناہ کی طرف نہیں جانا. تو
تو اسلام میں گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی آزادی کو غلط استعمال کرے، اللہ کی ممنوعہ چراگاہ میں داخل ہو جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے لکل ملک حمن، ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کی چراگاہ کیا ہے؟ محارم، اس کی حرام کردہ چیزیں۔ تو جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اندر ہی گھس جاؤ۔ تو گناہ کی پہچان جو ہے نا، ایک خارجی پہچان ہے اور ایک داخلی پہچان ہے۔ خارجی پہچان کیا؟ ہمیں اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کیا نیکی ہے کیا گناہ ہے، پتہ چلتا ہے نا، لہٰذا ہمیں پتہ کرنا چاہیے نا کہ نہیں، علم حاصل کرنا چاہیے اور دوسروں تک علم پہنچانا چاہیے تاکہ وہ بھی کس سے بچ سکیں؟ گناہ سے بچ سکیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر الحلال بین والحرام بین، اور کچھ امور متشابہ ہیں، تو متشابہ میں نہیں پڑنا، شکوک و شبہات کا شکار بھی نہیں ہونا۔ تو تو لوگوں کو حلال اور حرام کے بارے میں بتانا چاہیے، کیا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے۔ تو یہ خارجی طور پر ہمیں علم سے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، پتہ چل گیا۔ اب ایک پہچان اندر بھی ہے، اور وہ کون بتاتا ہے؟ اندر کا ضمیر۔ گناہ کی داخلی پہچان اندر سے تھی، ضمیر بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب ضمیر اندر ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ سلایا ہوا تو نہیں ہے، اس کو مار نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشمس میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کو اندر سے پتہ چل جاتا ہے نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے اور تمہیں ڈر لگے کہ لوگوں کو نہ پتہ چل جائے، ہائی لوگوں کو نہ پتہ چلے۔ جس چیز پہ یہ بات آ جائے نا کہ ہائی کسی کو پتہ نہ چل جائے، سمجھو کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو انسان صحیح فطرت پر پیدا کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ گناہ کرنا انسان کی تقدیر میں نہیں لکھا ہوا، بلکہ چوائس کا معاملہ ہے، اور شیطان بہکاتا ہے، نفس بہکاتا ہے۔ ابلیس کو کس نے بہکایا تھا؟ آدم علیہ السلام کو کس نے بہکایا تھا؟ ابلیس نے۔ اور قابیل کو کس نے بہکایا؟ نفس نے۔ آگے آ رہا ہے اگلی آیت میں فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اس کے نفس نے اس کو ابھارا کہ اپنے بھائی کو قتل کر ڈالے۔ تو اس لیے انسان کو ہوشیار رہ کے، کانشیس رہ کے، تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی مدد، کیونکہ انسان کمزور ہے، اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں، لہٰذا توفیق مانگتے رہیں اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اور پھر آپ کو انشاءاللہ وہ اطمینان قلب نصیب ہوگا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈ کارپٹس گزرگاہ ہے، وہاں پر سنت نہیں پڑھا کریں، غور سے سن لیں۔ فاقصص القصص لعلهم يتفكرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
جب درود شریف پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو درود شریف پڑھا کیجیے، باتیں نہ کیا کیجیے. ایک دفعہ پڑھنے سے 10 رحمتیں آتی ہیں.